اچھا، اب اگلا سٹیپ اس کو ہم کہتے ہیں تحریک حنابلہ. حنبل صاحب نے جو ایک یہ پوری تکلیف کو برداشت کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک جبری رویے کی تبدیلی ہوئی ہے. یعنی اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک حکمران کو ایک یہ شوق آ گیا تھا کہ چلو بھی ہم یہ اس طرح سے جو فلسفہ ہے اس میں سارے لوگ ان کو مان جائیں. ایک جبر ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا انکار اور اپنی پوری جو سزا ہے برداشت کرتے رہے. وہ تو معتزلی علماء کے خلفاء نے کہ خلیفہ سے مشورہ دیا کہ انہیں سزا دو، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا کافی عرصے تک. پھر اس کے بعد معتصم باللہ کو بھی افسوس ہوا کہ یار یہ غلط حرکت ہوئی ہے، اور اب وہ معتصم باللہ جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ چلو بھی ان کو کوڑے مارو، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹا واسق باللہ جو اب اگلے خلیفہ بننے تھے ان کو ایک یہی کہا کہ بھی میرے والد کو معاف کر دیں. اب یہ واسق باللہ جو بیٹے نے اپنے والد کو کہا کہ بھی ان کو معاف کر دیں. بھی اب یہ چلو ان کے جو ان کو پہلے کوڑے مارتے رہے تھے تب چلو رک گیا تھا، لیکن جیل میں تھے. اب یہ دیکھیے 218 سے 227 گزرا، یعنی 7 سال گزرے، 7 سال تک جیل میں رہے. پھر اب ہوا یہ کہ چلو معتصم باللہ کو بھی افسوس ہوا تو چھوڑا ان کو. اب اگلی جب وہ 232 ہجری میں معتصم باللہ خود فوت ہوئے تو ان کے بیٹے متوکل اللہ، اول کے پھر واسق باللہ بنے تھے حکمران، پھر اس کے بعد متوکل اللہ ہے. تو انہوں نے پوری سچویشن دیکھی تھی اور ان کو بڑا افسوس تھا. تو احمد بن حنبل پہ بڑی عقیدت بھی تھی کہ یار یہ انہوں نے دیکھو کیسے استقامت کے ساتھ انہوں نے پوری یہ لیتے ہوئے کہ یہ فلسفے کے آئیڈیاز کو دین نہ بننے تھے، اس کی انہوں نے کی تھی. تو یہ ٹائم گزرا تھا. تو آپ امیجن کریں رزلٹ یہ ہوا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے کچھ عرصے بعد 241 ہجری میں فوت ہوئے. تو حالت یہ تھی کہ 6 لاکھ سے زائد مسلمان، یہودی، کرسچنز سارے ان کے جنازے میں آ گئے، اور پھر جگہ نہیں مل رہی تھی کہ نماز جنازہ میں اکٹھے ہوں. تو بہت سے لوگوں نے دریا دجلہ جو عین یہ بغداد کے ساتھ سے دریا گزرا ہے، کشتیوں میں جناب کھڑے ہو کے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی. تو یہ حالت ہوئی. تب جب یہ حالت ہو گئی تو اگلا مرحلہ آ گیا کہ حکومتی احکامات ایسے بننے لگ گئے، اور یہ آ گیا کہ بھی یہ حکومت فلسفے پہ اس کو قانون بنا کے اور یہ لوگوں پہ سزا نہ دو، زبردستی کسی پہ نہ کرو، ہر آدمی جو فلسفے کو جیسے سمجھتا ہے سمجھے، چلتا رہے معاملہ. اب ہوا یہ کہ پھر مساجد میں محدثین کے لیے ایک پورے لیکچرز کی اجازت بھی حکومت نے دے دی، اور مستند کتابوں کا پھیلاؤ بھی کیا. خود گورنمنٹ نے بھی اب یہ نیکی کا کام کیا کہ چلو بھی اب یہ نیکیوں کی جو کتابیں ہیں یہ پھر اس کو اور آپ کاپی کر کر کے اور ہر طرف جائیں. کاپی ظاہر ہے پریکٹیکلی مشین نہیں تھی اس زمانے میں، تو چلو ہاتھ سے ہی مزید اس کی کاپیز بنتی چلی جائیں اور جائیں. یہ نیکی کا کام پھر متوکل اللہ نے یہ کیا کہ جو 132 ہجری میں ان کی حکومت بنی اور 247 تک رہی، یعنی تقریباً 15 سال تک حکومت رہی ہے، اور احمد بن حنبل فوت ہوئے ہیں اس میں اس ٹائم میں. تو یہ ان سے محبت بھی ایسی چل رہی تھی لوگوں. پھر انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ کچھ آہستہ آہستہ مزار بن گئے تھے کئی بزرگوں کے قبر پہ، تو انہوں نے وہ بھی توڑے کہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. واضح و نصیحت کے لیکچرز یہ چلنے لگے. اچھا، لیکن ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ حنابلہ کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد آگے تھے تو انہی کو حنابلہ کہتے ہیں عربی میں اکٹھا کر کے. ان میں سے کچھ انتہا پسند ایسے آئے کہ جنہوں نے یہ بھی کرنا شروع کیا کہ اب جی چلو جی احمد بن حنبل صاحب نے اتنا کیا تو سارے ان کے مرید بنو. تو یہ ایک سائیڈ افیکٹ آیا، اور انہوں نے ایک ہمبلی اسکالرز نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے روکا یہ حرکت نہ کرو، تو انتہا پسندی نہ کرو. اب یہ ٹائم گزر گیا، لیکن 100 سال گزر گئے. 334 ہجری میں آ کے
تو ایک یہ دوسرا معاملہ ہو گیا. اب یہ حنابلہ میں بس یہی تھا کہ ان کے اسکالرز ایک نیکیاں تک یہ میسج پہنچاتے تھے، بکس لکھتے تھے، لیکچرز کرتے تھے، چلتا رہتا تھا 100 سال تک. لیکن کچھ ایسے ان کے شاگرد ایسے بن گئے تھے کہ جو ذرا شدت پسندی کرتے تھے اور لوگوں کو ڈنڈے کے ہاتھوں نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی. لیکن ان کے اسکالرز نے روکا کہ یہ نہ کرو، تم ایسی حرکت نہ کرو، جس نے جو نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے اللہ نے اجازت دی ہے کرے، تم زبردستی نہیں کرو. لیکن چلو حنابلہ نے ایک زمانے میں کیا تھا. لیکن اب 100 سال گزرے تو 334 ہجری میں حکومت بنی آل بویہ کی حکومت. تو یہ وہ حضرات تھے جو اثنا عشری شیعہ حضرات کی حکومت بنی تھی ایران میں، اور ایران سے ہوتے ہوتے 334 ہجری تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے عراق میں بغداد تک ان کی حکومت بن گئی تھی. انہوں نے یہ کیا کہ چلو حکومت انہوں نے رکھی، لیکن جو بھی بنو عباس کا خلیفہ تھے ان کو ٹائٹل پہ رکھا، چلو بھی رکھا، لیکن وہ خلیفہ ان کے انڈر رہا. تو تب جا کے انہوں نے حنابلہ پہ آزمائش بھی کی، بڑی سختی کی اسی طرح، تاکہ یہ حنابلہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا، انہوں نے پھر یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ حضرات کی ہسٹری میں کہ این اسی ٹائم میں ان کی حکومت رہی ہے 100 سال سے زیادہ، 334 ٹو 441 ہجری تک. تو تب جا کے انہوں نے مزارات بنائے ہیں، اور ابھی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا شہر میں وہاں پہ بھی بہت بڑا مزار موجود ہے. تو یہ اس طرح اور جگہوں پہ بھی انہوں نے بنائے. تو یہ اس ٹائم میں بنے. اس کے بعد پھر بہرحال آل بویہ کی حکومت کمزور ہو گئی تھی، تو سلجوق سلاطین، یہ سلجوق یہ رہنے والے تھے ازبکستان اور تاجکستان کے، ان کی 430 ہجری میں حکومت بن گئی تھی. اور پھر انہوں نے دوبارہ سر نو عراق پہ آ کے آل بویہ کی حکومت ختم کی، اور 150 سال ان کی حکومت رہی ہے 590 تک. اور اس میں پھر حنابلہ کا عروج ہوا، ان کے پورے مدارس اسکولز بھی بن گئے، اور ان کا چلتا رہا سلسلہ. اب چلتا رہا سلسلہ تو پھر حنابلہ اور صوفیہ میں قربتیں بھی یہ ہوئی اس زمانے میں. یعنی آپ یہ سب سے دیکھیں شخصیتیں کہ جو حنابلہ اسکول آف تھاٹ کے تھے تو وہ صوفیہ کے بڑے اسکالر بنے. عبداللہ انصاری الحروی صاحب 481 ہجری میں فوت ہوئے. وہ اتنے زیادہ مشہور پاکستان انڈیا میں تو نہیں ہے، اتنے عرب میں ہیں، لیکن دوسری شخصیت بہت مشہور ہیں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب. یہ 561 ہجری میں فوت ہوئے. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے یہ بزرگ ہیں. اور ان کو پاکستان انڈیا کے علاقے میں عبد القادر جیلانی صاحب کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے غوث اعظم کہتے ہیں. لیکن وہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کے تھے اور صوفی بزرگ تھے. حنبلی کچھ اسکالرز نے بکس بھی لکھی، اس کی ایک ایگزامپل ہے ابن جوزی صاحب، ابن قدامہ حنبلی صاحب، ان کی بکس ہیں. تو یہ 597 ہجری میں ایک فوت ہوئے ہیں، اور پھر جو ابن قدامہ 620 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ پھر جو بکس حنبلی اسکالرز میں وہ پھیلی ہیں ابن تیمیہ کے، اور لیکن یہ بعد کے زمانے کے 728 ہجری میں وہ فوت ہوئے. تو اس کو تو ہم اس زمانے کی اسٹڈی میں کریں گے. تو یہ بس ایک ایگزامپل ہے کہ حنابلہ اسکول آف تھاٹ نے کیا کیا اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا. تو اس کی ہم اسٹڈی کر لی. تو اس کو میرا خیال ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی تحریک متکلمین کیا تھے. یہ بھی فلسفے کے تھے، اور پھر غزالی کی ایک یہ آئی، تو یہ ان کا کیا رزلٹ ہوا. چلیں متکلمین کی ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی متکلمین میں ایک بڑے اسکالر ابو الحسن اشعری صاحب 324 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی اس زمانے کی ان کی زندگی گزری ہے. انہوں نے اصل میں فلسفے کو ریکنسائل کرنے کی دین کے ساتھ کوشش کی. یعنی اب اصل میں فلسفیوں کے دین سے متعلق جو سوالات آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ دین سے متعلق تھے، تو اس میں کچھ کانفلکٹ تھی. اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر معتزلہ کے اثرات
کمزور ہو گئے تھے، اور پھر فلسفہ اور اعتزال میں اشعری صاحب میں انتہا میں معاملہ آ گیا تھا کہ فلسفہ اور اعتزال کیا تھا؟ اعتزالہ، کہ جنہوں نے انکار کر دیا کہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو دونوں کو میچ کر کے انہوں نے چلایا۔ اسی زمانے کے ایک بڑے اسکالر اعتدال کی کاوش کی ہے، ابو منصور ماتوریدی صاحب، یہ 333 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کہ مناظرے کیے۔ مناظرے اس زمانے میں ایسے کوئی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے علمی ڈسکشن وہ چلتی تھی۔ تو انہوں نے اصل میں یہ فلسفہ اور اعتدال کرنے کے لیے، اعتزال کیا تھا؟ اعتزالہ کے جنہوں نے معتزلہ جو ایک فرقہ بن گیا تھا، تو ان کو اور فلسفے کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرنے کی یہ ماتوریدی صاحب نے کی ہے۔ اور یہ چلتے چلتے آج کل آپ یہ مدارس میں دیکھیے تو یہ ماتوریدی صاحب کی بکس زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اشعری اسکول آف تھاٹ فلسفے کے جو ہیں وہ زیادہ پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ فلسفے کا قدرتی اختتام یہ ہم نے نہیں کیا کہ ایشو یہ اہم نہیں ہے، یہ آج کل ہوا ہمارے یہاں کہ فلسفے کے یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے بڑے وہ فلسفے ڈالے ہوئے تھے، اس کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، تو اس لیے ختم ہوا ہے سلسلہ، ورنہ پھر چلتا رہتا سلسلہ۔ لیکن اب وہ پریکٹیکلی اس لیے ختم ہو گیا کہ جناب ان سب چیزوں کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ اصل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا آ گیا کہ فلسفے کے اندر جو کام کی چیزیں کہ جو آپ کی بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، سوشل سائنسز کی ہے، تو وہ الگ الگ علم بن کے ایک سائنس کی شکل بن گئے۔ تو اس لیے آج کل ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ اپنے مدارس کے اندر یہ اس لیے کہ اپنی پرانی جو فلسفہ تھا اس کو ابھی بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماتوریدی صاحب کے اور اشعری صاحب کے کتابوں کو۔ تو چلو چلتا ہے، بس وہ اس کا ایک نوعیت کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا پریکٹیکلی کوئی اثر نہیں۔ تو فلسفے کا پھر رزلٹ یہ ہوا۔ تو جناب اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم غزالی صاحب کی اصلاحی تحریک کی ہم بات کریں گے، اور وہاں کہ ہمارا یہ ٹاپک جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کہ جس میں ہم پھر اینڈ پہ آ کے کہ یہ عروج جو مسلمانوں کا تھا زوال کیوں آیا۔ تو ابھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ ای میل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔